اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، غالب ہے، خرابی درست کرنے والا ہے اور زبردست بڑائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ کی ذات مشرکین کے شرک سے۔ وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا ہے۔ سارے اچھے نام اسی کے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ سورہ حشر کی آخری آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں کی تلاوت کا مقصد صرف یہی ہے جہاں پہ اللہ جو ہے اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، اس کے صفات گن رہا ہے، اس کے گن، اس کی صفات کا بیان کر رہا ہے، تو وہ شخص جو ہے اللہ والوں کے پاس احمق کہلاتا ہے، بیوقوف کہلاتا ہے، جو ایسے مالک کو چھوڑ کر، ایسے بادشاہ کو چھوڑ کر کسی اور سے جو ہے محبت کرتا ہے، کسی اور سے جو ہے دل لگاتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے اور رحیم ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے۔ السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، غالب ہے، خرابی درست کرنے والا ہے اور زبردست بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، تمام پاکی جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات مشرکین کے شرک سے۔ تو دیکھیے اللہ کی ذات کو چھوڑ کے جو محبت کرتا ہے کسی اور سے، غیر خدا سے جو محبت کرتا ہے، وہ یقیناً جو ہے نقصان میں ہے۔ اسے اللہ والوں کے پاس جو ہے احمق ہی کہلایا جاتا ہے، اور بلکہ اللہ کے پاس جو ہے وہ اولئکا کلنام کے جو ہے زمرے میں آتا ہے، جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے، انسانوں کو فرمایا کہ وہ چوپایوں کے مانند، وہ جانوروں کے مانند۔ آج کی نشست کا مقصد ایک نئی سیریز کا آغاز ہے۔ چند بھائیوں سے جو ہے مشورہ کرنے کے بعد خوف خدا کی سیریز کا تو جو ہے پچھلے ہفتے اختتام ہو چکا تھا۔ ایک کتاب، ایک ولی اللہ کی حضرت شیخ نور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے انیس الغربہ۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ اگر ہمارے لوگ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو مبتدی کو چاہیے کہ انیس الغربہ اور مرغوب القلوب پڑھیں۔ مبتدی بگنرس کو چاہیے کہ دو کتابیں پڑھیں، اور منتہا کو جو آؤٹ موسٹ ہے، جو ایکسپرٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ زاد المسافرین اور نزہۃ الارواح پڑھیں۔ شواہد الولایت اور معارج الولایت میں یہ روایت موجود ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان کتابوں کے جو ہے نام جاری ہوئے، اور مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہر حکم جو میں بیان کرتا ہوں وہ خدا سے اور خدا کے حکم سے بیان کرتا ہوں۔ تو گویا یہ کتابیں جو ہے اللہ کے پاس مقبول ہوئی۔ تو مہدی موعود علیہ السلام فرمانے کہ جو ہمارے مبتدی ہیں، جو بگنرس ہیں، وہ اگر وہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کتابیں پڑھیں۔ تو ان میں سے
جو کتاب اویلیبل ہے وہ انیس الغربا، ایک طرح سے جو ہے اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے، تو اللہ نے جو ہمیں ایک موقع دیا ہے وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں جو مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے زبان مبارک سے جو ہے بشارت حاصل کی. تو وہی کتاب کا جو ہے آج کی نشست جو ہے آغاز کیا جائے گا. اس کتاب کی تھوڑی سی جو ہے پہلے آپ کو تھوڑی سی مختصر جو ہے مصنف کے بارے میں اور کتاب کے بارے میں جو ہے کہہ دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے کتاب کا آغاز کیا جائے گا. کتاب اوریجنلی جو ہے یہ فارسی میں ہے، ہمارے پاس جو ہے فارسی کا نسخہ بھی موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے ویسٹ بنگال سے. جو کتاب کے مصنف ہیں حضرت نور الحق نور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ویسٹ بنگال ہی سے تعلق رکھتے ہیں. پنڈوا جو ہے وہاں کا جو ہے ایک ڈسٹرکٹ ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے آپ کی ولادت سے 50 سال پہلے جو ہے حضرت کا جو ہے انتقال ہوا ہے. جیسا کہ اسلام نے فرمایا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجا جب کہ جو ہے دین مذہبوں میں رہ گیا تھا. تو دین جو ہے مذہبوں میں بہت کم لوگوں میں جو ہے دین رہ گیا تھا. تو چند اللہ والے تھے جن کی خانقاہیں، جن کے دائرے اس وقت جو ہے الگ الگ جگہوں پہ جو ہے چند اللہ والے بالکل معدود جو ہے جو فیض حق جو ہے جاری کر رہے تھے. انہی میں سے جو ہے ایک حضرت شیخ نور الحق جو نور قطب عالم رحمۃ اللہ کے نام سے مشہور ہے. وہ پنڈوا میں ویسٹ بنگال میں جو ہے آپ کی خانقاہ تھی. چشتیہ سلسلے سے جو ہے آپ کا تعلق تھا. آپ کے والد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفے کے خلیفے ہوتے ہیں. تو حضرت نور الحق قطب عالم کے نام سے بھی جو ہے آپ مشہور ہے، نور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ قطب عالم نہیں ہیں جو شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ گجرات کی، یہ دوسرے ہیں. وقت کے جو ہے کتب تھے. اللہ نے جو ہے آپ کو جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے عہدہ دیا تھا اس وقت پہ. آپ کی مختصر سے تعریف اس طرح سے ہے کہ جو ہے پنڈوا اس وقت جو اسلامی حکومت تھی ویسٹ بنگال میں، وہاں پہ جو ہے آپ کے والد کی خانقاہ تھی. اس وقت کے جو ہے بہت بڑے جو ہے ولی اللہ تھے. ان سے فیض پانے کے واسطے جو ہے دور دراز کے اس وقت کے اولیاء کرام کو جو ہے ان کو غیبی اطلاعات ملی تھی ان کے والد کے تعلق سے کہ پنڈوا جاؤ اور ان سے جو ہے فیض حاصل کرو. ایک ولی اللہ کو جو ہے حضرت خواجہ غیث الاسلام فرماتے ہیں کہ میرے دوست جو ہے پنڈوا نامی علاقے میں جو ہندوستان میں رہتے ہیں وہاں پہ جاؤ اور ان سے جو ہے فیض حاصل کرو آپ کے والد سے. تو ایران سے جو ہے حضرت اشرف رحمۃ اللہ ان کا نام تھا، وہ وہاں سے جو ہے ہجرت کرتے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت والد کے انتقال کے بعد، والد کا نام حضرت علاء الحق تھا، ان کے انتقال کے بعد جو ہے حضرت نور حق رحمۃ اللہ علیہ نور الحق جن کا نام شیخ نور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، وہ جو ہے والد کی جگہ پہ جو ہے جانشین ہوتے ہیں. اور اسی طرح جانشین نہیں ہوئے. دیکھیے اللہ والوں نے جو ہے خوب محنت اور مشقت کی. خاص طور پہ مہدی موعود علیہ السلام کے پہلے کے اولیاء کرام نے جو ہے اتنی محنت اور مشقت کی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جو ہے اگلے اولیاء اللہ جسمانی محنت کی اور روحانی فیض حاصل کیا. زمانہ دراز ہو گیا تھا، بندہ آیا، زمانہ جو ہے بہت آگے بڑھ چکا تھا، کافی دور ہو چکا تھا، وہ اللہ والے موجود نہیں تھے، تب جو ہے بندہ آیا. تو انہوں نے جو ہے کافی محنت اور مشقت کی. اسلام نے یہ بھی تعریف کی ہے کہ جو ہے ان کو خدا کو حاصل کرنا اس طرح تھا، اس طرح جو ہے اس پہاڑ کو سوئی سے کھودنا ہے اور پلکوں سے اٹھانا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں دیکھیے. لیکن بھائیوں نے جو ہے چکر لگا کے جو ہے راستہ طے کیا. 2-3 فرامین کا جو ہے مفہوم طے کر رہا ہوں کہ جو ہے بھائیوں نے چکر لگائے. ان کا جو ہے مقصود جو ہے سچا تھا. واقعے میں جو ہے وہ سچے طالبان مولا تھے، اسی لیے جو ہے وہ مقصود کو پہنچے، وہ جو ہے خدا کو پہنچے. بندہ اڑتو کا راستہ لائے بولے میری مسئلہ، بندہ جو ہے شارٹ کٹ جو سیدھا سیدھا راستہ اللہ تک پہنچنے کا وہ لایا ہے. وہ جو ہے چکر کھاتے ہوئے خدا تک جو ہے پہنچے. ان کا جو ہے انہوں نے کافی محنت کی، کافی مشقت کی ہے. حضرت نور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ تعلق سے ہی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے ابھی والد جو ہے وہ فقیری کی تعلیم دینے سے پہلے، ولایت کی تعلیم دینے سے پہلے جو ہے جو خانقاہ میں لوگ موجود ہوتی ہے ان کی خدمت کے واسطے جو ہے 8 سال تک صرف جو ہے اناج غلہ وغیرہ لانا، جنگل سے جو ہے لکڑی وغیرہ لانا، یہ جو ہے خدمت کے واسطے جو ہے بیٹے کو جو ہے لگا دیا گیا تھا 8 سال تک. جب 8 سال تک دیکھا کہ جو ہے بیٹا جو ہے سچا طالب ہے، اس کے بعد جو ہے خانقاہ کے اندر رہنے والے جو علم والی شخصیتیں تھیں، جو بزرگ تھے، جو مہمان ہوتے، ان کی خدمت کا جو ہے عہدہ سونپا گیا. ان کے واسطے جو ہے غسل کا پانی، طہارت کا پانی کا انتظام کرنا، ان کے کپڑے وغیرہ دھونا کرنا، یہ کئی سال تک یہ کام کرائے گئے. اس کے بعد جو ہے پھر ولایت کی تعلیم دی گئی. ایسے کوئی معمولی بات نہیں. والد کے انتقال کے بعد، حضرت علاء الحق کے انتقال کے بعد بچوں میں جو ہے جانشینی کے واسطے جو ہے جھگڑا ہوا. تو والد ہی کے خلیفے تھے حضرت اشرف جہانگیری رحمۃ اللہ جن کا نام ہے، وہ جانتے تھے کہ جو ہے یہ فرض، یعنی جو کتاب کے مصنف ہے یہ جو ہے حق پہ ہے، یہی جو ہے قابل ہے، یہی جو ہے جانشینی کی جو ہے لائق ہے. اس واسطے جو ہے
وہ ایک دن آتے ہیں ان کے پاس، جب جو ہے جھگڑا کافی جو ہے طول پکڑ چکا تھا، تو حضرت نور حق اور ان کے بھائیوں کو لے کر جو ہے ایک مقام پہ پہنچتی اور کہتے ہیں کہ جو ہے آپ بھائیوں میں سے جو اس پہاڑ کو جنبش دے گا، حرکت دے گا، وہ جو ہے حقیقت میں جو ہے حضرت علاء الحق کا جو ہے جانشین ہوگا۔ تو پورے دوسرے بھائیوں نے کبھی جو ہے مراقبہ کیا، کافی کوشش کی، ہلا نہیں سکی۔ حضرت نور حق رحمۃ اللہ نے صرف جو ہے انگلی سے اشارہ کیا اور پہاڑ ہلا، بلکہ جو ہے آگے تک چلا۔ تو اس وقت کے کتب تھے، اللہ نے جو ہے ان کو بہت بڑا جو ہے مقام عطا کیا ہے، اللہ کے سچے عاشق تھے، اور پوری عشق آموز کتابیں آپ جو ہے کافی عشق آموز ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے آپ تفصیل انشاءاللہ جو ہے اللہ چاہا تو جو ہے سنیں گے کہ کس طرح سے یہ دنیا سے ہمیں چھڑاتی ہے اللہ سے ملانے کے واسطے، اور مہدی موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے مبتدیوں کے واسطے، ہمارے بگنرز کے واسطے جو ہے یہ کتاب کو جو ہے پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کتاب کا جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ جو ہے کتاب کا جو ہے اردو ترجمہ بھی جو ہے اویلیبل ہے، یہ پنڈوا علاقے ہی سے جو ہے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے یہ کتاب کو جو ہے آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ بیچ بیچ میں درمیان میں جو ہے گفتگو کی جائے گی۔ کتاب کے آغاز میں جو ہے حضرت نے جو ہے ایک مقدمہ، ایک پریفیس فورورڈ جو ہے لکھا ہے، وہ پہلے جو ہے آج کی نشست میں آپ کے سامنے پڑھا جائے گا، اور اگر کچھ وقت ہوگا تو آگے کتاب کا بھی جو ہے انشاءاللہ جو ہے آغاز کیا جائے گا۔ کتاب کے نام کے تعلق سے آپ کو سب سے پہلے کہہ دوں، انیس الغربا، غرباؤں کے واسطے مانوس کرنے والی چیز، دل بہلانے والی چیز۔ تو یہاں پہ جو غریب لفظ ہے یہ غربا، یہ سمجھنا آپ کو دیکھیے بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ آپ کو میں ایک دو تین مثالوں سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے گفتگو کر لیتا ہوں۔ غریب کہتے ہیں پردیسی کو، بے وطن شخص کو۔ عربی میں غریب کہتے ہیں ایک وطن سے دوسرے وطن گیا ہوا ہے، اپنا وطن چھوڑا ہوا ہے، بے وطن شخص ہے، وہ غریب ہے، وہ غریب الوطن کہلاتا ہے۔ تو حضرت کی جو ہے پوری جو کتاب کی جو داستان ہے پوری جو ہے اسی کے اوپر ہے کہ ہم جو ہے بے وطن، ہم حقیقت میں جو ہے اپنے وطن کو چھوڑ کے جو ہے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کے واسطے جو ہے یہ کتاب ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہم سب، یہ ساری انسانیت جو ہے واقع میں ہم غربا ہیں، ہم غریب ہیں، ہم مسافر ہیں۔ اب اس کی مثال جو ہے کہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ بیچ میں جو ہے شروعات میں مقدمے میں تھوڑے ٹف الفاظ ہیں، پھر آگے جو ہے اللہ چاہا تو انشاءاللہ کافی سلیس اردو ترجمہ ہے، آسانی سے جو ہے پڑھا جائے گا اور آسانی سے سمجھایا جائے گا۔ لیکن ایک دو تین تمثیلات سے، دو تین حکایتوں سے آپ اس غریب لفظ کو جو ہے سمجھ جائیے۔ جہاں پہ حضرت نے جو ہے کس واسطے جو ہے یہ استعمال کیا ہے لفظ کو۔ حضرت سیدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلوی خاندان کے مرشد ہیں، زبدۃ العرفان میں جو ہے ایک نظم میں انہوں نے جو ہے یہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ، بے مثال بادشاہ ہے، زبردست جو ہے بادشاہ ہے، اس کے پاس جو ہے بہت سارے جو ہے اس کے عزیز، اس کے غلام اس کے جو ہے ساتھ رہتے۔ تو ایک دن بادشاہ نے جو ہے اپنے غلاموں کو بلایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ میں نے جو ہے ایک باغ تیار کیا ہے، اس باغ میں جاؤ، وہاں سے جو ہے سیر کرو، اس باغ کو دیکھو، اور جو ہے تم جو سمجھتے ہو وہ پھل جو ہے میرے واسطے جو تحفہ لے کے آ سکتے ہو میرے واسطے تحفہ لے کر آؤ، اور یاد رکھو وہاں پہ دل نہیں لگانا، تم میرے محل کے ہو، میرے پاس کے ہو، تم میرے غلام ہو، تم میرے بندے ہو، باغ کو جاؤ، میں نے جو ہے تیار کیا ہے۔ بادشاہ کی جو ہے آزمائش تھی، یہ غلام جو ہے یہاں پہ غلامی کر رہے ہیں، کتنے سچے ہیں جو ہمیشہ جو ہے اپنے بادشاہ کے دیدار میں۔ اب کہا جا رہا ہے تھوڑے دن جو ہے میرے سے دور جاؤ تاکہ جو ہے تمہاری تڑپ دیکھی جائے گی، اس باغ میں رہو چند دن تک جب تک کہ جو ہے خزاں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے جو کچھ کہ ہمارے واسطے ہو سکتا ہے واپسی میں جو ہے کسی بھی حال جو ہے ہمارے واسطے جو ہے تحفہ لے کر ہمارے پاس ہو۔ آنا تو کسی حال میں ہے تمہیں، یا تو جو ہے عزت و اکرام کے ساتھ، یا تو ذلیل و خوار ہو کر، آنا تو کسی حال میں ہمارے پاس ہے۔ تو اس وطن سے وہ غریب بن کے جو ہے بے وطن کو جو ہے پہنچتے ہیں، اس باغ میں پہنچتے ہیں، تو اکثر اس میں سے اس آزمائش میں بے وفا نکلی۔ تو ایک آدمی بیان کیا کہ اکثر جو ہے وہ باغ سے دل لگا دیا، ایسے جیسے کہ جو ہے کبھی اپنے مالک کو جانتے ہی نہیں تھے، ایسے جیسے کبھی اپنے مالک کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اور اس میں کہ ایک خلیل جماعت ہے، ایک مختصر سی جماعت ہے، جو مالک سے وعدہ کیا گیا تھا، اس وعدے پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے پکا اس نبھا رہے ہیں، اور جانتے ہیں کہ یہ جو میں باغ میں آیا ہوا ہوں یہ صرف محض جو ہے چند دن کے واسطے جو ہے یہ زندگی ہے، حقیقی تو جو ہے وہ میرا بادشاہ ہے، جہاں پہ جو ہے میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔
انہوں نے جو ہے وہ عہد یاد کیا ہوا، وہ عہد کو جو ہے یاد رکھے ہوئے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے، اب یہ بادشاہ کوئی اور نہیں، خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو ہے وہ غلام جو ہے ہم ہیں، جو ہے محض ایک آزمائش کے واسطے جو ہے یہاں پہ بھیجے گئے ہیں۔ ہم پیدا یہاں پہ نہیں ہوئے بلکہ جو ہے وہ لامکانی میں ہوئے، جو جہاں پہ جو ہے بادشاہ کا جو ہے مقام ہے، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کے محل کا نام آپ جو ہے لامکانی سمجھیے، جو لامکانی لفظ جو آئے گا وہ بادشاہ کا محل ہے، تو ہم وہاں کے جو ہے رہنے والے ہیں، یہاں پہ جو ہے صرف آزمائش کے واسطے جو ہے بھیجے گئے ہیں اور حقیقت میں ہے۔ تو دیکھیے بادشاہ جو ہے قرآن مجید میں جو ہے ہمیں فرما رہا ہے، ہمیں یاد دلا رہا ہے، سورہ اعراف کی جو ہے 172 یہ آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَإِذَا قَضَى رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عہد یاد دلا رہا ہے، اس کا ارشاد مبارک ہے کہ اور جب ہم نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، ہمیں وہیں پہ جو ہے نکال دیا گیا، آدم السلام کی پشتوں سے تمام ارواحوں کو جو قیامت آئے گی نکال دیا گیا، اور خود ان سے ان کے مقابلے میں یہ اقرار لیا، اللہ نے خود جو ہے ہم سے جو ہے سوال کیا، اقرار لیا، اللہ نے ہم سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب سے جو ہے یہ سوال ہوا، تو سب نے جواب دیا خالو بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، ہاں بلکہ وہاں پہ نہیں ہے بات، یہ خالو بلا جو لفظ ہے کیوں نہیں، یہ ہاں سے زیادہ اسٹرانگ ہے، انہیں سوال ہی کیوں نہیں؟ اب کوئی آپ کا بھائی ہے، اس سے آپ کہیں گے کیا میں تیرا بھائی نہیں ہوں، تو وہ ہاں نہیں کہے گا، وہ کہے گا کیوں نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو ہم اتنے اسٹرانگ تھے وہاں پہ کہ ہم سب نے کہا خالو بلا کیوں نہیں۔ تو اللہ خود کہہ رہا ہے، دیکھیے ہم نے سب جو ہے وہاں پہ گواہی دی، جب ہم اس بادشاہ کے حضور میں تھے، اس کے قرب میں تھے، اس کی غلامی میں تھے، تو ہم سب سے سوال کیا گیا، اللہ نے ہماری ذاتوں سے جو ہے سوال کیا، الست بربکم، ہم کو ہمارے اوپر کچھ جو ہے گواہ بنایا، تو سب نے کہا بلا، خالو بلا شہیدنا، ہم گواہ ہیں، پھر جو ہے گواہی بھی دی۔ یہ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے، یہ اس لیے کہ قیامت کے دن تم یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، اللہ نے وہیں پہ جو ہے گواہی لے لی۔ قیامت میں آپ یہ نہیں بولنا ارے بھائی ہمارا تو جو ہے معلوم ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیے جو ہوا کیا ہے، اب یہاں سے سمجھیے آپ جو ہے سفر کر رہے تھے، اب یہ جو بے وطنی کا معاملہ ہے، یہ وہ شخص جو ہے بہت اچھا سمجھ سکتا ہے جو واقعی میں جو ہے یہاں سے کچھ کمان کر جانے کے واسطے یا کوئی جو ہے جاب وغیرہ کے واسطے یا پڑھائی کے واسطے جو ہے اپنے وطن کو چھوڑ کے جاتا ہے، کسی وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑ کے جاتا ہے، تو وہ اپنے وطن کا اچھی طرح سے جو ہے وہ دکھ وہ درد جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اب چونکہ جو ہے میں آئرلینڈ جا کے آیا ہوا ہوں، 5 سال رہا ہوں، تو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے احساس ہے، اس کے اوپر آگے گفتگو کروں گا آپ کو کہ اب دیکھیے اس کی مثال کیا ہے، ہم جو ہے وعدہ لے کے آئے تھے وہاں پہ اللہ کے پاس، تو اب آپ جو ہے ایک آدمی ہے جو یہاں سے جو ہے ایک دوسرے ملک کو سفر کر رہا تھا، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی جو ہے یادداشت چلی گئی اس کی، اور وہ ایک دوسرے ملک میں لوگوں نے اس کا جو ہے ایک نام رکھا، یہاں کی جو ملک جو اس کا وطن ہے، وہاں کے اس کے قرابت دار، وہاں کے رشتہ داروں کو جو معلوم ہوا، تو انہوں نے جو ہے اپنے ایک ایمبیسڈر کو، ایک پیغامبر کو جو ہے ایک پیغام دینے والے کو جو ہے یہاں کے ایک رسول کو جو ہے بھیجا، جو بتانے کے واسطے کہ تم اس وطن سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا یہ نام ہے، ہمارا جو ہے یہی حال ہے۔ وہ رسول جو ہے جو ہمارے گھر کا، ہمارے وطن کا ہے، جو اللہ کا مقرب بندہ ہے، وہ جو ہے اس وطن کو آتا ہے اور کہتا ہے تمہارا اصلی نام تو یہ ہے، تم حقیقت میں تو جو ہے یہ ہو، اس وطن سے جو ہے تعلق رکھتے، اور کہتا ہے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان سے ہے، جو وہ وطن ہے اس کی محبت ایمان سے ہے، تو بتایا جا رہا ہے۔ تو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اس بات پہ یقین کر لیتا ہے، اگرچہ کہ جو ہے یادداشت چلے گی آزمائش کے واسطے، تو ہمارا ہوا حال ایسے ہی اسی طرح کہ جو ہے ہم وہاں سے ایک ایکسیڈنٹ جو اللہ کا حکم تھا کہ اللہ کی مرضی تھی، یہاں پہ جو ہے ڈال دی گئی، یادداشت چلے گئی، رسول اور مہدی آئے اور ہمیں بتایا کہ تم جو ہے اس وطن سے تعلق رکھتے ہو، تو اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے جو ہے بنی آدم کی جو ہے پشتوں سے ان اولاد کو نکالا اور ان سے ان کے مقابلے میں یہ اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، اور سب جو ہے ہم اپنے آپ پہ جو ہے گواہ ہو گئے۔
تو اب ہم جو ہے حقیقت میں اس وطن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لامکانی سے، وہ بادشاہ کے دربار سے باغ میں آئے ہیں، بادشاہ کے واسطے جو ہے تحفہ لے جانے کے واسطے، یہاں پہ عیش و عشرت کے واسطے نہیں آئے، ہم حقیقت میں آئے۔ تو ہم حقیقت میں سب جو ہے غریب الوطن ہیں، ہم حقیقت میں سب جو ہے غریب ہیں، اور انہی کے واسطے یہ کتاب ہے جو اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، جو ہے بے چین ہے، اپنے وطن کو واپس لوٹنے کے واسطے بے چین ہے، بے قرار ہے، یہاں پہ قرار نہیں لیتا، یہاں پہ جو ہے وہ آرام نہیں لیتا۔ تو کتاب کا جو ہے اب آغاز کیا جاتا ہے، آپ کو صرف سمجھانا ضروری تھا کہ جو ہے اب آپ اس مثال کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں، بادشاہ کی اور جو ہے غلاموں کی جو ہے مثال کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے، آگے جو ہے بار بار وہ الفاظ جو ہے دوسرے ورڈز میں جو ہے دہرائے جائیں گے۔ اب حضرت جو ہے جب بھی یہاں پہ بے وطن کہہ رہے ہیں وہ اس دنیا کو کہہ رہے ہیں، اور وطن کی جب بات کر رہے ہیں تو وہ لامکانی اللہ کے حضور کی جو ہے اللہ کے دربار کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے جو ہے حضرت کے وسیلے سے جو ہے یہ کتاب شروع کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف و توصیف اسی بزرگ و برتر کی ہے جس نے مہاجرین کو انصار پر بلندی درجات اور رفعت مراتب کی فضیلت عطا کی۔ رسول کے پاس بھی جو ہے مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے مقام کو جو ہے انصار سے جو ہے بلند کیا گیا، اور بے وطنوں کو وطن والوں پر شرف بخشا، جو بے وطن ہیں ان کو وطن والوں پہ جو ہے زیادہ شرف بخشا گیا، اور قبولیت دعا اور مرتبہ شہادت کا جو ہے شرف بخشا، اور رسول مقبول فخر انبیاء و رسول ہادی احسن سبول پر بے پایاں درود اور بے نہایاں سلام، اور ان کے اصحاب کرام و آل عظام پر بے پناہ صلاۃ و سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے سردار، یعنی جو ہجرت کر کے آئے ہوئے، جو جدا ہو کے آئے ہوئے ہیں، ان کے جو ہے سردار ہیں، مہاجرین کے سردار ہیں، بے وطنوں کے قافلے کے سالار ہیں، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت اور گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین اجنبی بن کر ظاہر ہوا، غریب جو ہے بن کر ظاہر ہوا، اور اسی اجنبیت کی طرف جو ہے لوٹ جائے گا جیسا کہ ظاہر ہوا۔ تو مبارک ہو بے وطنوں کو، یعنی جو بے وطن ہیں ان کے واسطے مبارک ہو۔ حقیقت میں جو ہے دین اجنبیوں کی جو ہے واسطے ہے، اس کی اور آگے تفصیل آئے گی۔ اس حدیث میں حضرت خود ایکسپلین کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت و بے وطنی کی طرف بھی اشارہ فرمایا، اپنی ہجرت اور بے وطنی کی طرف جو اشارہ فرمایا ہے، بظاہر بھی مکے سے آئے ہیں اور حقیقت میں جو ہے لامکانی سے جو ہے یہاں پہ آئے ہیں۔ اس لیے ایمان کی ابتدا مکے سے ہوئی، اور مکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اعلان نبوت کی جگہ ہے، وہاں سے رسول اللہ جو ہجرت کر کے آ گئے۔ مکہ تہامہ کا ایک خطہ ہے، اور تہامہ سرزمین یمن کا ایک حصہ ہے۔ اس وقت جو ہے اس حصے میں جو ہے اب جو ہے سعودی عربیہ میں آتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے یمن کے حصے میں جو ہے مکہ کہلایا جاتا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ الکعبہ یمانی، کعبہ یمانی ہے۔ تو دیکھیے حضرت کہاں پہ لے کے آ رہے ہیں بات کو، منبع ایمان و حکمت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ الایمان یمانی والحکمت یمانی، یعنی ایمان اور حکمت یمانی ہے، یعنی سمپل ورڈز میں ایمان اور حکمت جو ہے وہ حقیقت میں وہ وطن میں ہے، کعبہ وہ جو ہمارا وطن ہے وہاں پہ جو ہے ہماری جو ہے ایمان ہے، اور حکمت جو ہے وہیں کے رہنے والوں کے واسطے ہے، جو بے وطن جو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں اور اس وطن کے واسطے تڑپ رہے ہیں، انہی کے واسطے جو ہے ایمان ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں بچپن میں یتیم تھا اور بڑھاپے میں بے وطن، آپ دنیا میں بے وطن رہے، آشیانِ لامکاں، یعنی اللہ کے دربار، اللہ کے حضور سے اور قرب خداوندی میں پرواز کرنے والا آپ کا طائر روح جب جسمانی شکل و صورت کے پنجرے میں مقید ہوا۔ تو دیکھیے جی، روح مبارک جو ہے یہاں پہ بات حسن کی دی جا رہی ہے، اس کے بعد آپ کے طفیل میں جو ہے سب جو ہے ہم جو ہے وہ پرندے تھے جو قرب خداوندی میں جو ہے اڑا کرتے تھے، وہ لامکانی کے جو ہے پرندے تھے۔ پھر یہ جسم جو ہے ہمارا پنجرا ہے، ہمارے اندر ابھی بھی روح ہے، روح کو جو ہے جسم کے اندر جو ہے قید کر دیا گیا۔ تو جب جو ہے لامکانی میں اڑا کرتے تھے اللہ کے دربار میں، وہاں سے یہاں پہ آئیں گے تو یقیناً جو ہے یہ قید خانہ ہو جائے گا۔ تو اب رسول اللہ کی دیکھیے بے چینی بتائی جا رہی ہے، آشیانہ لامکاں اور قرب خداوندی میں پرواز کرنے والا آپ کا طائر روح، یعنی آپ کی جو روح کا جو پرندہ تھا جب جسمانی شکل و صورت کے پنجرے میں مقید ہوا، قید ہوا، تو آپ کا مبارک دل
بے چین اور بے قرار ہو گیا، رسول کا دل جو ہے بے چین اور بے قرار ہو گیا، اللہ کے حضور میں تھے، وہاں سے جو ہے اب ہم یہاں پہ آ گئے، تو بے چین اور بے قرار ہونا ہے۔ بارگاہ چنانچہ بارگاہ خداوندی میں آپ فریادی ہوئے، یعنی فریاد کرنے لگے، یا لیت رب محمد لم یخلق محمد، کاش رب محمد کے وجود کو موجود نہ فرماتا، یعنی مجھے وہاں سے جدا ہی نہ کرتا، وہاں سے جو ہے یہاں پہ بھیجتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، طاقتیں جو ہے برداشت نہیں ہے، وہاں سے یہاں پہ جو جدا ہو کے بھیج دیے گئے ہیں، جو اللہ کے حضور میں قریب میں تھے، جو دور کر دیے گئے، اس کی جو ہے جدائی کی جو ہے برداشت نہیں ہے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ مجھے، اب اس کی تفسیر ہے رسول اللہ کی زبان میں بتا رہے ہیں کہ مجھے دنیا کے قید و بند میں نہ بھیجتا کہ میں بے وطنی کی تکلیف و مشقت اور رب تعالیٰ کی جدائی کا غم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے جواب میں اللہ عز و جل کا فرمان پہنچا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ یہ دوسری آیت، دو آیتیں، اس کا ترجمہ آگے حضرت جو فرما رہے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کبیدہ خاطر، جب رسول وسلم بے چین ہو گئے کہ اللہ تو مجھے یہ وجود بخشتا ہی نہیں، یہاں پہ دنیا میں بھیجتا ہی نہیں، کیونکہ جو اپنے سے جو جدا کیا ہے اس کی طاقتیں برداشت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں چند آیتیں نازل کی، جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کبیدہ خاطر اور رنجیدہ دل نہ ہو، اپنے دل کو جو ہے رنجیدہ نہ کرو، اپنے دل عزیز کو ہرگز اس اندیشے میں مبتلا مت کر کہ ہم نے تم کو جدائی کے واسطے بھیجا ہے کہ تم ہم سے الگ تھلگ ہو جاؤ، ہم تو تم سے تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ آپ جو ہے پریشان مت ہوئیے، ہم تو جو ہے تمہاری رگے جاں سے، یعنی تم سے زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عبدی انا اقرب الیک منک، یعنی میرے بندے میں تم سے تمہاری ذات سے زیادہ قریب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھیے یہ کہہ رہا ہے، بلکہ میں نے تم کو، رسول کا فرما رہا ہے، بلکہ میں نے تم کو جملہ عالم کے لیے رحمت بنایا ہے اور اہل جہاں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور تمام عالمین کے واسطے جو ہے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو ہے جہاں والوں کے واسطے آپ کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے جو بھیجا ہے، اس کا دیکھیے ترجمہ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ بلکہ میں نے تم کو جدائی کے واسطے نہیں بھیجایا ہے، تمام جہاں عالم کے لیے جو ہے رحمت بنایا ہے اور اہل جہاں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ وہ عاشقوں کے واسطے، تاکہ پریشان حال کمزور لوگ جو ہم سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں، اپنے وطن سے دور ہو گئے ہیں، ان کے دل جدائی کی آگ سے جلے ہوئے ہیں، ان کے جگر تپش فرقت سے پک رہے ہیں، یعنی جو ہے ان کے جگر پک رہے ہیں، جو جدائی ہو گئی، جو دور ڈال دیا گیا، ان کے جگر جو ہے تڑپ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں ہمارے غیر کی وجہ سے بند ہو چکی ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کی رہنمائی کریں، ایسے لوگوں کو جو ہے راستہ بتائیں جو تڑپ رہے ہیں اپنے مالک سے جو ہے جدا ہو جانے پر، انہیں ہماری نشانی و علامت کی طرف واپس لے آئیں، اور کوچے بے وطنی میں پڑے افراد، یعنی اس گلی میں بے وطنی میں جو پڑے ہوئے افراد ہیں، اور منزل حیرت یعنی دنیا کی جانب چلنے والے لوگوں کی دستگیری فرمائیں۔ مجھ سے تمہاری یہ جدائی چند روزہ ہے، زمانے تک نہیں رہے گی، نہ رہے گی، تمہارا وجود مسعود سارے جہاں والوں کے لیے سود مند ہے، یعنی فائدہ مند ہے۔ تو رسول وسلم کو اور مہدی موعود السلام کو محض اس واسطے بھی جایا گیا جو جدا ہو گئے تھے، اور جو عاشقیں یہاں پہ تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، ان کے آرام و قرار کے واسطے جو ہے رسول وسلم کو بھیجایا گیا، اور بتانے کے واسطے راستہ، وطن کا راستہ، کہ تم لوگ جو اتنے بے چین ہو، ان کے واسطے جو ہے ہدایت کا راستہ بتانے کے واسطے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول وسلم کو جو ہے بھیجایا۔ آگے حضرت لکھتے ہیں، دیکھیے اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، ذلیل و حقیر بندہ بیچارہ نور کہتا ہے کہ وجود کی تاریکی اور غم و اندوہ کا نشتر اس کے جگر کو چھلنی کر رہا ہے۔ اپنے بارے میں کر رہے ہیں، دیکھیے، یعنی یہ جو میں وجود میں آ گیا اور غم کا جو نشتر میرے اوپر چل رہا ہے، اس کے جگر، میرے جگر کو جو ہے چھلنی کر رہا ہے، جو جدا کر دیا گیا، اس کے دل میں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اس کے دل میں رنج و الم کی ٹیسیں اٹھ رہی ہے، آتش فرقت یعنی جدائی کی آگ اس کے دل میں شعلے ماتم برسا رہی ہے، بے وطنی ایسا ماتم برسا رہی ہے، بے وطنی ایسا درد ہے جسے بے وطن لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بے وطنی ایک ایسا درد ہے جسے بے وطن لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔
اب دیکھیے واقع میں جو جدا ہوگا وہ سمجھے گا. یہاں سے جو باہر جاتے ہیں نہیں وہ حقیقت میں جو ہے اپنے وطن کو یاد کرے روتے ہیں. یہاں سے جو جاتے ہیں, یہاں سے میں پہلی مرتبہ جو ہے حیدرآباد سے جو ہے بنگلور گیا تھا 3-4 مہینے کے واسطے, تو میں رویا تھا واقع میں جو ہے اپنے گھر والوں کو, کیونکہ ہم یہاں پہ جو بورن اینڈ براٹ اپ ہوتے ہیں اپنے گھر سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے وطن سے جو محبت ہوتی ہے, اور جو باہر بھی جاتا ہے واقع میں وہ روتا ہے اپنے گھر والوں کو یاد کر کے, اپنے وطن کو یاد کر کے جو ہے وہ روتا ہے, وہ بے چین اور بے قرار رہتا ہے. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ بے وطنی ایسا درد ہے جسے بے وطن لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں, اور حقیقت میں تو جو ہے ہم اس وطن سے جدا ہو کے آئے, اللہ کے وطن سے جو ہے جدا ہو کے آئے, تو کیسے بے چین رہنا چاہیے. تو حضرت اس وطن کے بارے میں کہہ رہے ہیں بے وطنی ایسا درد ہے جسے بے وطن لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں, جدائی ایسا شعلہ ہے جسے وطن سے دور رہنے والے لوگ اور ہجر یار میں یعنی یار سے جدائی میں دل جلانے والے افراد ہی محسوس کر سکتے ہیں. حکایت شب ہجراں کے بعض داند گفت مگر کسے کے چوساتی ستارہ بشمارت. جدائی کی رات کی کہانی کون بیان کر سکتا ہے مگر وہ شخص جو شادی کی طرح ستارہ شماری کرے, جو ہے تاروں کو جو ہے رات میں گنتے بیٹھا ہوا ہے. روح کا پرندہ جسمانی شکل و صورت کے پنجرے میں مقید ہونے سے پہلے, یعنی جو ہے اب روح کا جو ہمارا پرندہ ہے وہ جسمانی شکل میں جو ہے قید ہو گیا, اس سے پہلے کہاں پہ تھا, جیسے آپ کو میں کہا بادشاہ کے دربار میں لامکاں میں پرواز کر رہا تھا, اور گلستان وصال میں یعنی اللہ سے ہمیشہ جو ہے وصال میں تھا, جدا ہی نہیں تھا. گلستان وصال میں فرحت و سرور حاصل کر رہا تھا, وہ خوشی خوش تھا. اللہ کے بادشاہ کے دربار میں جو ہے تھے ہم یہاں پہ آنے سے پہلے وہاں پہ تھے تو ہمیشہ جو ہے خوش تھے. اچانک جسمانی شکل و صورت کا قیدی ہو گیا, یعنی جو ہے یہاں پہ ہم ڈال دی گئے, تو اس پنجرے کو توڑ کر باہر آنے اور وصال یار یعنی واپس یار سے ملنے کی آرزو میں مرغ نیم بسمل کی طرح تڑپنے لگا. مرغی جو ذبح کر کے ڈال دیا جاتا ہے اس طرح تڑپتے رہتا, اس طرح عاشقان مولا جو ہے تڑپتے رہتے ہیں. آگے اشعار کا ترجمہ ہے, تو خود انصاف کر بلبل جاں مشتاق تیرے گلستان رخ کے بغیر کب تک پنجرے میں تڑپے گا. مرغ نیم بسمل کی طرح خاک و خون کے درمیان کب تک پھڑپھڑائے گا. بے وطنوں کی بے وطنی اور قیدیوں کی قید کی وحشت کے بیان میں وارد احادیث نبوی و اقوال مصطفی کی آگ کا شعلہ فقیر کے دل پر یوں پڑا کہ یہ شعلہ دنیا اور اس کے متعلقات سے بے تعلقی اور خالق دنیا سے وابستگی کا سبب بن گیا. تو کہتے ہیں جو رسول کے احادیث اس تعلق سے آئے ہیں, یعنی رسول جو تڑپا رہے ہیں کہ تم بے وطن ہو اور وطن کی جو یاد دلا رہے ہیں, وہ احادیث حضرت کہتے ہیں کہ جو ہے میرے دل پہ جو ہے آگ کا شعلہ بن کے جو ہے بھڑک رہے ہیں. فقیر کے دل پر یوں پڑا رسول کے احادیث. رسول سردار عاشقین ہیں, عاشقین کے جو ہے سردار ہیں. آپ کے الفاظ جو ہے حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر کے دل پر یوں پڑا کہ یہ شعلہ دنیا اور اس کے متعلقات سے بے تعلقی, تمام دنیا سے جو ہے مجھے بے تعلق کر دیا اور خالق دنیا سے وابستگی کا سبب بن گیا, اس کی جو ہے وجہ بن گئی. ان احادیث کریمہ کے معنی, تو حضرت اب اس کتاب کے بارے میں لکھ رہے ہیں, ان احادیث کریمہ کے معنی کے شعلوں نے حق تعالیٰ کے علاوہ دوسرے تعلقات کو اس عاشق کے صحرائے دل سے اس طرح جلا ڈالے کہ اللہ کے نقش کے علاوہ دل میں کوئی نقش باقی نہ رہا. رسول کی احادیث, رسول کی اقوال نے جو ہے اس دل کے صحرا میں, اس دل کے ریگستان میں جو ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ تھا سارا جو ہے جلا دیا گیا, اور جو ہے صرف جو ہے اللہ کا نقش رہ گیا. بڑا مشہور شعر ہے, اللہ بسست عاشقاں را, یہ جملہ کتاب فاسقاں را, عاشقوں کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ بسست عاشقاں را, اللہ عاشقوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ ساری کتابیں اطاعت الہی سے منہ موڑنے والوں کے لیے ہیں. ہمارے دل میں تیرے رخ زیبا کی صورت گھر کر گئی ہے, اب تیرے بعد کوئی دل لبھانے والی صورت جگہ نہیں پا سکتی. ہمارے دل میں جو ہے اب وہاں پہ جو دیکھے تھے وہ جو ہے صورت جو ہے اب گھر کر گئی ہے. اب اس گھر میں جو ہے کوئی اور جو ہے اپنی جگہ جو ہے نہیں بنا سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا راحت المومنین بدون لقاء اللہ, یعنی جو ہے مومنین کو نہیں ہے راحت سوائے اللہ کے دیدار کی. ان کو راحت ہی نہیں ہے, چین نہیں ہے, قرار نہیں ہے سوائے جو ہے اللہ کے دیدار کے. تو آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیے اشعار کا ترجمہ ہے کہ عاشقوں کے لیے اللہ کافی ہے, اللہ ہی کافی ہے. یہ ساری کتابیں اطاعت الہی سے منہ موڑنے والوں کے لیے ہے. ہمارے دل میں تیرے رخ زیبا,
جو تیرے چہرے کی جو چمک ہے کہ صورت گھر کر گئی ہے، اب تیرے بعد کوئی دل لبھانے والی صورت جگہ نہیں پا سکتی۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ اے عزیز، اگر میں اپنے دل کو حق تعالیٰ کی محبت و شوق سے خالی کر لوں تو پھر اس دل کو کسے سونپوں؟ یہ دل جو ہے صرف اس کی محبت کے واسطے، اگر میں اس سے خالی کر دوں پھر کسے سونپوں اور کس سے چین و سکون پاؤں؟ یعنی جو چین سکون قرار ہے وہ اللہ سے ہے، اگر اللہ سے قرار اور چین سکون نہیں ہے تو وہ دل نہیں ہے۔ آگے اشعار کا ترجمہ ہے کہ جب تک تو میرے دل میں ہے، دل میں کسی کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اور رسول کی حدیث بھی ہے کہ جو ہے دل جو ہے اللہ کا، مومنین کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے، وہ اللہ کا مسکن ہے، اللہ کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں تجھ جیسا، اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تجھ جیسا کون ہے کہ میں تجھ سے محبت نہ کروں؟ ہاتھ جو تیرے ہجر و فراق کے سرہانے ٹیڑھا ہو چکا ہے، یعنی جو تڑپ رہے اس کے واسطے، اگر اسے تجھ سے کھینچ لوں تو کس کے پہلو میں رکھوں؟ کوئی شخص، آگے لکھتے ہیں، کوئی شخص کس قوت اور کس تقویت کے بلبوتے خالق و مالک سے دل برداشتہ ہو جائے گا، اپنے دل کو توڑ لے گا اور دل کو مخلوق کے پیچھے لگا دے گا۔ یہ کیا ہی بے یقینی اور سخت دلی کی بات ہے، اللہ سے جو دل نہیں لگائے گا وہ بڑی سخت دلی کی بات ہے۔ کون ہے جو اپنے یار سے دل برداشتہ ہو جائے گا؟ اشعار کا ترجمہ ہے، مگر وہ شخص جو پتھر سے زیادہ سخت دل۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان لوگوں کے دل پتھر کے مانند ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو وہی لوگ ہیں جن کے دل جو ہے اللہ کی محبت سے خالی ہے، کہ جو ہے سنگ پتھر ہو چکے ہیں۔ جو بھی فرحت و سرور اور شادی و بے غمی، یعنی جو خوشی ہے یاد مولا کی وجہ سے نہ ہو، اس نشاط کو غم، اس لذت کو ماتم اور اس خوشی کو الم شمار کرنا چاہیے۔ یعنی جو خوشی ہو تو اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے بغیر ہر خوشی غم ہے، ہر خوشی جو ہے الم ہے۔ دلے کز یاد مولا نیست خورم، مبادا ہر گز دل خالی از غم۔ جو یاد دل مولا سے خوش نہیں ہوتا وہ کبھی بھی غم سے خالی نہیں ہوتا۔ اب آگے حضرت کتاب کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ میں نے چاہا، دیکھیے اللہ یہ صدقہ میں جو ہے روزی کرے، حضرت فرما رہے ہیں میں نے چاہا کہ اسی شراب محبت کے خمخانے سے اپنے دوستوں کو مقصد حیات کے واسطے ایک گھٹ پیش کروں اور ان کے دلوں میں آتش طلب کے شعلے کو اور بھڑکاؤں۔ اس کے لیے ان احادیث کریمہ کے چند معنی جنہیں میں نے خود اپنے جلے ہوئے دل میں محسوس کیا ہے سپرد خرطاس کر دیا۔ جو احادیث ہیں جو میرے دل میں اس کے معنی اترے ہیں وہ جو ہے میں اس کاغذ کے جو ہے حوالے کر رہا ہوں۔ تو حضرت کیا لکھ رہے ہیں کہ عاشقوں کے واسطے، مقصد حیات کو پہنچانے کے واسطے، دل جلوں کے واسطے جو ہے یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ لکھ رہے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اسی شراب محبت کے خمخانے سے اپنے دوستوں کو مقصد، دیکھیے اللہ کو وہی پسند آیا ہے، اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو ہے زبان سے جو ہے یہ کتاب کو جو ہے مبشر کیا ہے۔ میں نے چاہا کہ اسی شراب محبت کے خمخانے سے اپنے دوستوں کو مقصد حیات، خدا کی ذات کے واسطے ایک گھٹ پیش کروں، ایک شراب محبت کے شراب میں سے ایک گھٹ جو ہے پیش کروں اور ان کے دلوں میں آتش طلب کے شعلے کو، یعنی جو عشق ہے، جو محبت ہے، اس کی آگ کے شعلے کو اور بھڑکاؤں۔ اس کے لیے ان احادیث کریمہ کے چند معنی، احادیث ہیں اس کے ساتھ جو ہے حضرت جو ہے اس کی تفصیل لکھے، وہ جو معنی ہیں جنہیں میں نے خود اپنے جلے ہوئے دل میں محسوس کیا ہے سپرد خرطاس کے، یعنی جو ہے اس پیپر کے حوالے کیا ہے۔ ان معنی و بیان کو، اب جو احادیث اور اس کے جو بیان حضرت نے کیا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان معنی و بیان کو نہ شارحین حدیث مبارکہ کی تالیفات و تصنیفات میں دیکھا ہے اور نہ ہی اساتذہ سے سنا ہے۔ جو میں اس کا ترجمہ لکھ رہا ہوں، جو بیان کر رہا ہوں، یہ جو ہے میں نے کسی سے بھی سنا نہیں ہے، شارحین شرح کرنے والوں سے اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے الہام ہوا سو، کوئی کتابوں میں اساتذہ سے جو ہے میں نے اس کے معنی جو ہے سنا نہیں ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ ان معنی و بیان کو نہ شارحین احادیث مبارکہ کی تالیفات و تصنیفات، یعنی کتابوں میں دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے، اور نہ ہی اساتذہ سے یعنی استادوں سے سنا ہے۔ اس کا نام میں نے انیس الغربا رکھا ہے، اس کتاب کا نام میں نے انیس الغربا رکھا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے ہمارے واسطے۔ امید ہے کہ ان اوراق کا مطالعہ عاشق زار کی آتش فراق کو تیز کر دے گا، یعنی عاشق زار ہے اس کی آگ، جدائی کی آگ کو اور تیز کر دے گا، اس کے جذبہ حق کو ابھار دے گا، توفیق الہی کی کلید سعادت، یعنی جو نیکی کی جو کنجی ہے اس کے ہاتھ آ جائے گی،
اور اس کے دل کی غفلت و بدبختی کا تالا کھل جائے گا، وہ اپنا رخ جانب حق کر لے گا، دنیا سے روگرداں ہو جائے گا، سر میدان عشق میں گیند کی طرح رکھ دے گا، پاؤں راہ طلب میں مردانہ وار اس طرح رکھ دے گا کہ غیر اللہ یعنی اللہ کے سوائے ہر فکر و خیال سے چھٹکارا پا جائے گا اور نفس امارہ کے شر سے محفوظ و معمون ہو جائے گا، اس سے جو ہے بچ جائے گا۔ تو ان اوراق کے مطالعے سے عاشق الہی کا جو ہے یہ حال ہوگا۔ اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست سے جو ہے کتاب کا جو ہے باقاعدہ آغاز کیا جائے گا، جو دنیا کے اوپر دنیا مسافر خانہ ہے، بڑے آسان ایسے کوئی مطلب ولایت کی تعلیمات کی بتراز و نیاز کی باتیں ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو ہے سیدھی سیدھی احادیث ہیں جو کافی آپ مشہور احادیث بھی ہیں، لیکن ایک اللہ والے کی زبان سے جو ادا ہوتا ہے، جو بیان ہوتا ہے، وہ بہت الگ ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کا حدیث پڑھنا اور ایک اللہ والے کا حدیث پڑھنا، جو ان کے دل کے اوپر جو وہ معنی وارد ہو رہے ہیں، وہ ہمارے دل کے اوپر جو ہے نشتر کا جو ہے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست سے جو ہے اس کتاب کا جو ہے اب مقدمہ اور جو ہے پڑھا گیا، اگلی نشست سے باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتم اسلام کے وسیلے سے، حضرت کے جو ہے وسیلے سے یہ کام جو ہے قبول فرمائیں، اور جو حضرت کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے واسطے جو ہے اللہ پورا کر دیں۔